ایران کی نیوکلیئر صلاحیت ختم کر دی۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اسرائیل کے خلاف استعمال کر چکا ہوتا۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایران 47 سال تک مشرق وسطی میں سب کو ہراساں کرتا رہا، حملہ کر کے ایرانی جارحیت اور بلیک میلنگ سے مشرق وسطی کو آزاد کروا دیا۔ ایٹمی تنصیبات کی تباہی کے بعد اب ایران مشرق وسطی میں کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ ایران ڈیل کے لیے اب بھیک مانگ رہا ہے۔ ایران نے سعودی عرب، قطر، بحرین اور کویت پر حملے کیے۔ دنیا کی طاقتور فوج نے ایرانی عسکری طاقت کو تباہ کر دیا۔ وعدہ کرتا ہوں ایران اب کبھی بحری جنگی جہاز نہیں بنا سکے گا۔ ایرانی رجیم کے خطرے کو ختم کر رہے ہیں۔ نئے ایرانی سپریم لیڈر جاں بحق ہو چکے یا بری طرح زخمی ہیں۔ ایران میں اب کوئی قیادت نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران سے مذاکرات ہوں گے اور نتیجہ بھی نکلے گا، لیکن ایران کو آبن ہرمز کھولنا ہوگا۔ ایرانی حکام نے 3 دن پہلے جھوٹ بولا کہ مذاکرات نہیں کر رہے۔ ہماری طرف سے ایسے سخت حملے ہوں گے تو کوئی بھی ڈیل کے لیے تیار ہو جائے گا۔ نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی، اس بات کو یاد رکھا جائے گا۔ ٹرمپ نے اندیا دیا کہ ایران کے بعد اگلا نمبر کیوبا کا ہے۔ امریکہ اور ایران کی پاکستان میں براہ راست ملاقات کی تیاریاں مکمل۔ جرمنی نے بھی پاکستان میں امن مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ جرمن وزیر خارجہ یوہان واڈے فہول نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے نمائندے بہت جلد پاکستان میں ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں۔ ملاقات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرانا ہے۔ ملاقات میں ممکنہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ایران کے اسرائیل اور مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر حملوں کی تازہ لہر جاری۔ اسرائیل پر میزائلوں اور کلسٹر وار ہیڈز کی برسات کر دی۔ میزائل حملوں سے آگ بھڑکنے سے تل ابیب میں 1 اسرائیلی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ ایرانی حملوں کے بعد تل ابیب میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ایران کے سعودی عرب اور خطے کے دیگر ممالک پر بھی حملے جاری۔ سعودی عرب میں امریکی ایئر بیس پر حملے میں 10 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ پرنس سلطان ایئر بیس کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کے کئی ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہاز تباہ کر دیے گئے اور کئی فوجی ہلاک ہوئے۔ دبئی کے ساحل اور ہوٹل پر حملے کر کے کئی امریکیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر تازہ حملے جاری۔ مشترکہ فضائی حملوں میں 26 افراد جاں بحق۔ ایرانی دارالحکومت تہران کے شمال مغربی علاقے زوردار دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھے۔ شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ مبارکہ قصبہ میں 914 اور 250 میگا واٹ کی پاور سٹیشنز کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں اسٹیل کی پیداواری ورکشاپ کا ایک حصہ بھی شدید متاثر ہوا۔ سربراہ عالمی توانائی ایجنسی رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران کے ایٹمی پلانٹ کے قریب فوجی کارروائی تابکاری کا سبب بن سکتی ہے۔ 10 دنوں میں ایٹمی تنصیبات کے قریب حملے کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ ایٹمی حادثے کے خطرے سے بچنے کے لیے تمام فریقین انتہائی احتیاط برتیں۔ ادھر ایران نے عالمی ادارے کو آگاہ کیا۔ بشاہر پلانٹ کی صورتحال فی الحال معمول پر ہے۔ آبنائے ہرمز بند ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اعلان۔ آبنائے ہرمز سے 3 جہازوں کو واپس بھیج دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ تینوں جہاز آبنائے ہرمز پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے پر سخت کارروائی کریں گے۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں ٹول بوتھ سسٹم قائم کر دیا۔ بحری جہازوں کی نقل و حمل مکمل طور پر ایرانی پانیوں میں ہو رہی ہے۔ کچھ جہازوں نے گزرنے کے لیے ایران کو $20 لاکھ ادا کیے۔ ایران کا جنگ کے بعد بھی ہرمز پر نیا نظام نافذ کرنے کا ارادہ ہے۔ ایسا پلان بن گیا تو ایران سالانہ 70 سے 80 ارب ڈالر کما سکے گا۔ ایران کا ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے دستبردار ہونے کا اشارہ۔ ترجمان ایرانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ ایران کی NPT معاہدے کی رکنیت بے معنی ہے۔ NPT کی مستقل رکنیت نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ NPT معاہدہ ایران کو ایٹمی طاقتوں کے حملوں سے بچانے میں ناکام رہا۔
ہماری ایٹمی تنصیبات کو بار بار نشانہ بنایا گیا۔ ہمارا ایٹم بم تیار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ امریکہ 60 بین الاقوامی تنظیموں اور کنونشن سے دستبردار ہو چکا ہے۔ پاسداران انقلاب کے فوجی کا جنگ میں انوکھا انداز وائرل ہو گیا۔ ایران نے وعدہ صادق کی 84ویں لہر کے تحت میزائل چھوڑے۔ اسی دوران ایک فوجی کو میزائل لانچر کے سامنے راستے پر جوس پی کر سکیٹنگ کرتا ہوا دکھایا گیا۔ ایران کا اسرائیل کو کلسٹر میزائلوں کے وار سے منہ توڑ جواب۔ تل ابیب میں ایرانی کلسٹر میزائل گرنے سے عمارتوں کو شدید نقصان۔ پاسداران انقلاب کا تل ابیب میں اسرائیلی فوج کا اہم لاجسٹک مرکز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کہا کہ اسرائیلی فوج کے سب سے بڑے لاجسٹک اور ٹرانسپورٹیشن مرکز کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ حیفا بندرگاہ پر اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے فیول ٹینک تباہ۔ ایرانی فوج نے حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایرانی میزائلوں پر پاکستانیوں کا شکریہ کا پیغام بھی درج تھا۔ ایران کا ڈرونز اور ملٹی وار ہیڈ لے جانے والے ہتھیاروں سے بھی حملہ۔ اسرائیلی شہر کریات اونو میں میزائل حملوں کے بعد آگ لگ گئی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایرانی حملوں میں اب تک 5492 اسرائیلی زخمی ہو چکے۔ ایران کے کویت کی شویخ پورٹ پر ڈرون حملہ۔ کویتی حکام کے مطابق حملے سے پورٹ میں تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ ٹرمپ نے ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 روز کے لیے روک دیے۔ توانائی انفراسٹرکچر پر حملوں کی ڈیڈ لائن 6 اپریل تک بڑھا دی۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ اقدام ایران کی درخواست پر اٹھایا گیا۔ ایرانی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی تھی۔ ٹرمپ نے امریکی کابینہ سے خطاب میں کہا تھا کہ ایران نے آبنائے ہرمز سے 10 آئل ٹینکرز گزار کر تحفہ دیا۔ اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں تنازعہ ختم ہو جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ایران کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مارکو روبیو نے G7 ممالک کو باضابطہ آگاہ کر دیا۔ ایرانی فوج کا جنگ میں اب تک 800 امریکی اور 1321 اسرائیلی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کے سینئر ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی کہتے ہیں اب تک 5000 امریکی فوجی زخمی ہوئے، 17 امریکی اڈے تباہ کر دیے۔ امریکی فوج کا ہوٹلز میں چھپنا ذلت آمیز پسپائی ہے۔ امریکی فوجی حکمت عملی کی ناکامی اس کی ساکھ کو دھچکا ہے۔ اپنے مطالبات پورا ہونے تک امریکہ کو جانے نہیں دیں گے۔ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام اور اہم فوجی مراکز مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ دشمن کو سزا ملنے تک جنگ جاری رہے گی۔ ادھر حزب اللہ کا اسرائیل کی جولانی بریگیڈ کے ٹینک پر حملہ، ایک فوجی ہلاک اور 2 افسروں سمیت 4 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کا امریکی قیادت اور فوج پر طنز۔ امریکہ کی ممکنہ زمینی کارروائی سے متعلق خبروں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنے فوجیوں کو ہوٹلز اور پارکس میں چھپا رہا ہے۔ امریکہ خطے میں اپنے اڈوں پر اپنے فوجیوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ امریکہ اپنے فوجیوں کی حفاظت ہماری سرزمین پر کیسے کر سکتا ہے؟ ایران میں مذاکرات کون کرے گا؟ ایرانی قیادت کی ہلاکت کے بعد نئی بحث چھڑ گئی۔ دی اکانومسٹ کے مطابق نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی 28 فروری کے بعد سے غائب ہیں۔ علی لاریجانی سمیت ایران کے ہم سینئر مشیر اور کمانڈرز جنگ کے آغاز میں ہی مارے جا چکے ہیں۔ پاسداران انقلاب 1,90,000 اہلکاروں کے ساتھ ریاست اور جنگ دونوں کی مالک ہے۔ ایران فرد واحد کی بجائے اداروں کے خفیہ جال کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ یوکرین اور سعودی عرب میں دفاعی تعاون کے معاہدہ طے پا گیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ معاہدہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات سے قبل طے پایا۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی نظام اور مہارت کے تبادلے کے لیے تیار ہیں۔ زیلنسکی نے سعودی صلاحیتیں بھی یوکرین کے لیے اہم اور تعاون باہمی فائدہ مند قرار دی۔ رائٹرز کے مطابق یوکرین 200 سے زائد ماہرین مشرق وسطیٰ بھیج چکا جو ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں سے نمٹنے میں مدد دیں گے۔ امریکہ یوکرین کے لیے اسلحہ مشرق وسطیٰ منتقل کرنے پر غور کر رہا ہے۔